अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक जानिब जो है बलूचिस्तान की धरती की हिफाजत करते हुए हमारे पाक फौज के जवान जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से मेजर साद बिन जुबैर आज़ाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक था, आईडी ब्लास्ट के अंदर जो है अपनी जान की बाजी हार गए, इस वतन के ऊपर अपनी जान जो निछावर कर गए। उनकी ये कुर्बानी जो है ता क़यामत ये वतन, ये रियासत नहीं भूलेगी, ये धरती कभी भी नहीं भूलेगी। एक जानिब ये मिसाल हमारे सामने, दूसरी जानिब दराए बोलान जो है वहाँ के पहाड़ इस वक्त दहशत गर्दों के कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। एक ऐसा खौफनाक तरीन एक क्लियरेंस ऑपरेशन करके दहशत गर्दों को निस्तो नाबूद किया गया। उसके बाद उनकी जो लाशें और शिनाख्त के लिए DHQ लाई गई, क्योंकि एक कानूनी प्रोसेस होता है, कानून के कुछ तकाजे होते हैं, उनको पूरा करके जो है आप अदालती कार्रवाई कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कानूनी तकाजे पूरे करने का, दहशत गर्दों की शिनाख्त का अमल स्टार्ट हुआ, तो BYC बलोच यकजहती कमेटी वो बड़ी एक्टिव हो जाती है। वो एक्टिवेट होकर इस प्रोसेस को रोकने के लिए हर ओछा हटकंडा इस्तेमाल करने के ऊपर उतर आती है। और दहशत गर्दों का जो सियासी चेहरा है मारंग बलोच, जो इस वक्त जो है सियासी सहूलतकारी दहशत गर्दों की कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर दहशत गर्दों को, BLA के सेसेशनिस्ट माइंड्स को जो है, ये लैती पसंद जो तंजीम को एक पॉलिटिकल कवर देने के लिए जो हर जानिब जो है कदम बढ़ा रही है, और तमाम के तमाम इक़दामात उनकी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो उसकी ये तंजीम BYC जो है DHQ अस्पताल के बाहर जो है धावा बोल देती है, ताकि दहशत गर्दों की डेड बॉडीज छीनी जा सके, रियासत पाकिस्तान को धमकाया जाए। वहाँ पर जो है गार्ड्स मौजूद होते हैं, जो सरकारी गार्ड्स होते हैं, उनको धक्के दिए जाते हैं, उनको धमकियाँ लगाई जाती हैं, तड़ियाँ लगाई जाती हैं। और उसके बाद जो है कुछ लाशों को गायब करने का जो है, वो भी एक हमने खबर सुनी कि वो भी एक सिलसिला शुरू हुआ, कुछ लाशों को गायब करने का। वो कौन से मामले हैं? ऐसा क्या डर बलोच यकजहती कमेटी को लग रहा है कि अगर दहशत गर्दों की शिनाख्त हो गई तो उसके बाद वो कौन सी चीज़ें छुपाना चाह रहे हैं, जो कौम से छुपा के जो है काम क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, किन के हाथों में खेल रहे हैं? ये तमाम चीज़ें जो है समझ से बड़ा तर है। जो एक बात इसके अंदर समझ लगती है वो ये है कि अगर ये जो दहशत गर्द BLA के दहशत गर्द ख़ास तौर पर जो ये सानिया जाफर एक्सप्रेस में जिनको जन्म वासिल किया गया है, अगर इनकी आइडेंटिटी सामने आ जाती है, इनकी शिनाख्त वाज़े हो जाती है और अदालत के अंदर प्रूफ के तौर पर इसको दिखाया जाता है, तो ये वही मिसिंग पर्सन्स निकलेंगे जिसका वावेला इस वक्त बलोच यकजहती कमेटी और मामा कदीर और मारन बलोच नामी जो करैक्टर्स हैं, ये जब दुनिया के सामने एक रोना पीटते हैं, ये करैक्टर उसी लिस्ट में से निकलेंगे। जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट है उसमें से ये करैक्टर अगर ना निकले तो इसके बजाय बलोच यकजहती कमेटी को फिर क्या मसला है? इसके अलावा तो कोई इसकी लॉजिक, कोई मंतक समझ नहीं आती। इंसानी अकल से बात बाहर नजर आती है कि इस वक्त हम देखते हैं कि एक जानिब एक बहुत बड़ा सानिया हो जाता है, औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को ढाल बनाया जाता है। एक ट्रेन का, एक्सप्रेस का सानिया होता है। उसके बाद इनफैक्ट अगले दिन भी नौशकी के ऊपर एक बस का हमला होता है, और वो जो हमला है वो कॉन्वॉय होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसके ऊपर भी बड़ी बेरहमी से खुदकुश बमबार हमला करता है। ये तमाम वाकयात होते हैं। हमारे यहाँ जो है लाशें गिरती रहती हैं, हमारे जो जवान सिक्योरिटी फोर्सेस के, आम शहरी जो है वो भी बड़ा सफ़र कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद बलोच यकजहती कमेटी को इस वक्त क्या पड़ी है? क्या उनका सबसे बड़ा हेडेक इस वक्त है? उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने वो लाशें छुपानी है, कहीं उनकी जो है शनाख्त वाज़े ना हो जाए, कहीं रियासत पाकिस्तान दुनिया के सामने बलोच यकजहती कमेटी का असल मकरूर चेहरा सामने ना लेकर आ जाए। चूँकि अगर उन लाशों की शिनाख्त हो जाती है, दुनिया को पता चल जाएगा कि इस तरह जो मिसिंग पर्सन्स के अंदर जो लिस्टें मौजूद हैं, ये तमाम अफराद वही थे, ये किसके लिए काम कर रहे थे और इनका क्या एजेंडा था। ये तमाम चीज़ तो बड़ी वाज़े हो जाएगी। चूँकि अब रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो चुके हैं, तो रियासत को तड़ियाँ लगाने का जो सिलसिला है वो अब बंद हो जाएगा। एक और बड़ा अहम नुक्ता, ये मजलूमियत का कार्ड खेलते हैं, ये राइट्स का कार्ड खेलते हैं, ये विक्टिम बनने की कोशिश करते हैं कि रियासत पाकिस्तान इनको ऑप्रेस कर रही है। यहाँ पर ये सवाल उठता है, दुनिया की कौन सी वो रियासत है जो इस किस्म के जो गुंडागर्द अनासिर हैं वो उनको इजाज़त दे कि वो रियासत को ब्लैकमेल करें, रियासत की रिट को चैलेंज करें और रियासत के अंदर जो है खिलफशार फैलाने की कोशिश करें? दुनिया की कौन सी रियासत जो है गवारा करेगी कि आप DHQ के अंदर एक सरकारी प्रोसेस हो रहा है, कानूनी तकाज़ों के ऐन मुताबिक जो है वो लाशों की शिनाख्त का प्रोसेस है वो रियासत पाकिस्तान करवा रही है, ताकि अदालती कार्रवाई के अंदर मजीद जो है उसमें आसानी हो। तो ये जो प्रोसेस है उसके बाद वर्सा के हवाले लाशों को कर दिया जाना था। अब जो बलोच यकजहती कमेटी है ये आती है
آकर ایک پریس کانفرنس بھی داغ دیتی ہے. اس میں ان کی تمام جو آڈینس ہے وہ بیرونی آقا ہوتے ہیں, ان کی لوکل آڈینس نہیں ہے. جتنی بھی آپ ان کی پریس کانفرنسز سن لیں, ان کی آپ آڈینس, ان کے وہ الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں, وہ تمام الفاظ اس لحاظ سے چوز کیے جاتے ہیں کہ بیرونی آڈینس کو کیٹر کیا جائے. یہ مخاطب کن آقاؤں سے ہیں یہ بھی ہمیں آپ کے سامنے لانا ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مارنگ بلوچ ماما قدیر نامی جو کریکٹر اس وقت پولیٹیکل کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں بی ایل اے کو. اس قسم کی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, ڈیفینیٹلی ان کی جو ہے فنڈنگ باہر سے آ رہی ہوتی ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ان کے پاس جو ہے وہ ایک چہرہ ہونا چاہیے, دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے, دنیا کو اعتماد میں لانے کے لیے کہ جی ہم تو رائٹس بیسڈ موومنٹ کر رہے ہیں, ہم تو حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم تو عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, ہم پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. جو مظلومیت کا کارڈ ہے اس کے لیے انہوں نے مارنگ بلوچ نامی کریکٹر جو ہے رکھا ہوا, جو اس وقت پولیٹیکل فیس ہے بلوچ لبریشن آرمی کا, ایک دہشت گرد کالعدم تنظیم کا, جس کو جو بڑی بڑی عالمی طاقتیں جو ہے آلریڈی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر چکی ہیں. تو مارنگ بلوچ اگر ایک سیاسی ونگ کے طور پر کالعدم بی ایل اے کے لیے کام کرتی رہے گی, ان کی سیاسی سہولت کاری نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر اگر کرتی رہے گی, تو یہ وقت جو ہے یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر بھی ایک پابندی لگا دی جائے اور اس کو بھی جو ہے اسی طریقے سے کچل دیا جائے جس طریقے سے بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف رولز آف دی گیم اس وقت تبدیل ہو چکے ہیں. بلکہ یہاں پر تو ایک بڑا اہم ترین نقطہ اٹھانا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں, صرف ان کو نہ پکڑے, ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی جب خاندانوں سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جو دہشت گرد جو ملوث ہوتے ہیں بڑی بڑی کارروائیوں کے اندر, سانحات کے اندر, قوم کا خون بہانے کے اندر, پہلے بھی جب ان کو تفتیش میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کچھ عوامل جو ہیں اس قسم کے عذر پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی دہشت گردوں کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کے جو ہے ان کی مزید گریوینسز کو ایڈریس کرنے کی بجائے ان کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اس قسم کے عذر پیش کیے جاتے ہیں. مگر آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں کہ 16 مارچ کو نوشکی بس کے اوپر جو کانوائے سیکیورٹی فورسز کا تھا, جو اس کے اوپر حملہ ہوا تھا, اس میں کون ملوث تھا؟ معظم بلوچ. یہ معظم بلوچ کون ہے؟ یہ جناب بھائی ہے شہزاد بلوچ کا. اور شہزاد بلوچ کون ہے؟ شہزاد بلوچ وہی انسان ہے, وہی دہشت گرد ہے, مکروہ دہشت گرد ہے, جس نے 2020 کے اندر پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ کیا تھا, پاکستان کو معاشی طور پر جو کاری ضرب لگانے کی کوشش کی تھی, ایک معاشی طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ شہزاد بلوچ کا بھائی معظم بلوچ نوشکی کا 16 مارچ کا انسیڈنٹ اس میں براہ راست ملوث تھا, اس نے یہ ساری کارروائی کی. تو دہشت گرد کے خاندانوں کو بھی, ان کے سہولت کاروں کو بھی, اور جو ان کو یہ پولیٹیکل کور دینے والے, جو ان کے سیاسی سہولت کاری کرنے والے کریکٹر مارنگ بلوچ ماما قدیر, ان کے خلاف بھی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر رولز آف دی گیم واقعی میں تبدیل ہو گئے ہیں تو یہ جو تمام کریکٹرز ہیں ان کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. چونکہ ایک اور بھی بڑا اہم ترین ٹرینڈ بلوچستان سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ روایات کا بابا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری روایات نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ نہ تو ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اس طریقے سے اسپتالوں میں دیتے ہیں, اور نہ ہی اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری جی بلوچ روایات کے بڑا عین خلاف ریاست پاکستان اس وقت چل رہی ہے. کون سی بلوچ روایات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ والی بلوچ روایات جو خواتین کے پیچھے, ان کے دوپٹے کے پیچھے, پلو کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ دہشت گرد حملے کرتی ہے. یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ اس جگہ بلوچستان کے چوک چوراہوں کے اوپر چند خواتین کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ پوسٹر, کچھ پلے کارڈ پکڑا دیے جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کون کتنے پیسے دے کر دیہڑی کے اوپر لایا جاتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس پوسٹر کے اوپر, اس پلے کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. یہ کون سی بلوچ روایات ہے جس میں بلوچ خواتین کو اٹھا کر چوک چوراہوں کے اوپر بٹھا کر جو ہے ان کے ذریعے سے کچھ مطالبات جو ہے تسلیم کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, ریاست پاکستان کو بلیک میل کیا جاتا ہے؟ کون سی بلوچ روایات ہے؟ اور یہ کون سی بلوچ روایات ہیں کہ جب آپ جو ہے ایک ٹرین جو ہے وہ کسی اور شہر میں جا رہی ہے, آپ اس کو یرغمال بناتے ہیں, آپ نہتے لوگوں کو جو ہے یرغمال بنا کر ریاست پاکستان کے سامنے مطالبات رکھتے ہیں, آپ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں, آپ پنجابیز کے اوپر حملے کرتے ہیں, آپ تو پشتونز کے اوپر بھی آپ حملے کرنے آپ نے شروع کر دیے ہیں. بلوچستان وہ ایک ایسا صوبہ تھا اور ایسا صوبہ ہے جو تمام قومیتوں کا گلدستہ ہے. یہاں پر پشتون بھی ہیں, یہاں پر ہزارہ برادری بھی یہاں پر ہے, یہاں پہ براوی برادری بھی ہے, یہاں پر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے سندھی بھی یہاں پر آیا ہوا ہے, یہاں پر کھیتران بھی ہیں, یہاں پر مکسی بھی ہیں. یہ تو ایک گلدستہ ہے. تو اس کے اندر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف بلوچوں کا ہے؟ کیا آپ باقی تمام قومیتوں کی نسل کشی کا آپ نے پلان بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ اس طریقے سے ایک ایتھنک کلینزنگ کا منصوبہ, کیا ریاست پاکستان اس کے آڑے آئی ہوئی ہے؟ آپ کا یہ جتنے بھی آپ
آپ کے مضموم ترین مقاصد ہیں یہ کسی صورت پورا نہیں ہونے والے، چونکہ اس وقت دنیا جان چکی ہے کہ جو خواتین خودکش بمباروں کا بھی جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کی ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ اس کی ذہن سازی بھی مارنگ بلوچ اور اس قسم کے نئے کریکٹرز جو ہیں جنہوں نے بڑا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہم یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یوتھ کو کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ان کو اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی ذہن سازی کر کے ان کے ذریعے سے اپنے ملک کے اندر اپنی دھرتی کے اندر خودکش حملے کرائے جاتے ہیں۔ اس کا جو خواتین کی ریکروٹمنٹ اس وقت BLA کے اندر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی جو ہے مارنگ بلوچ کا بڑا اہم ترین کردار ہے، چونکہ یہ خواتین کی ذہن سازی ایسے کرتی ہیں کہ ان کو اپنی ریاست کے خلاف اکساتی ہیں، اپنی بیرونی ایک آقاؤں کی ماں کے اوپر۔ تو اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ دہشت گردی کے اس کی سہولت کاری کی جتنے بھی عذر ہیں وہ تمام کے تمام عذر، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے لبادے میں اوڑھ لیے جائے، چاہے وہ ڈیموکریٹک رائٹس کے جو لبادے میں اوڑھ لیے جائیں، ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک کلیئر کٹ ایک ڈیسائسو نیریٹو جو ہے قوم کو اس کا اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ اب ہمیں جو ہے یہ جتنے بھی پولیٹیکل چہرے بھی دہشت گردوں کے اس کا نظر آ رہے ہیں اس کو یکسر مسترد کر دیں اور ایک ہو کر صرف ریاست پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، چونکہ اگر جو ہے مسئلہ رائٹس کا ہوتا، ڈیولپمنٹ کا ہوتا تو یہ بتا دیں ہمیں کہ چائنیز کے ساتھ آپ کی کون سی دشمنی ہے، چائنیز پر کیوں حملے کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس سوال کا جواب دے دیں۔ کوئی سکا جو یہ بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر جو کام بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی ہیوی مشینری کو آگ کون آ کر لگاتا ہے، ڈیمز کو آ کر آگ کون لگاتا ہے، وہاں پر جو سرکاری جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کون کر رہا ہے؟ یہ اگر آپ کو ڈیولپمنٹ چاہیے تو یہ کام تو آپ نہیں کر سکتے تھے، اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ صرف ایک پراکسی ہیں، کرمنل پراکسی ہیں، آپ کے ساتھ اسمگلنگ کا، اسٹریٹ ٹھگس کا، ڈکیتوں کا یہ تمام نیٹ ورک جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور آپ کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ آپ نے جو ہے صرف مال بنانا ہے اور صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ نے پوری ریاست کا نقصان کرنا ہے۔ اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔